غصے ہو جانا، ایک دم ہائپر ہو جانا، کسی چیز کو برداشت نہ کرنا، عدم برداشت کا مظاہرہ کرنا، یہ وہ شے ہے کہ جو بندے کے گھر کے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ گھر میں برتن سے برتن لگ جاتا ہے یار، کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، جو لوگ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ ان کے گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ بہت اچھا بھی رویہ رکھتے ہیں لیکن ایک دم غصے میں آنے کے عادی ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ گھر والے سہمے رہتے ہیں اور کسی وقت بھی ماں بدولت کو غصہ آ گیا تو خیر نہیں ہے، کسی بھی بات پر گھر میں کچھ بھی ہو جائے ایک دم غصہ ہو جانا۔ اور یہاں پر میں ایک چیز اور کوٹ کروں گا، بعض ایسے بے وقوف قسم کے ہوتے ہیں کہ غصے میں طلاق کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ طلاق دیتے نہیں ہیں لیکن طلاق کا ذکر بھی کرتے ہیں، طلاق کی دھمکی دے دیتے ہیں، ارادہ طلاق ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں یقین کریں کہ گویا کہ ایسے گھروں میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا، بہت مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے طلاق کا ذکر اپنی بیوی کے سامنے کر کے اس کا اعتماد خاک میں ملا دیا ہے، اب اس کا اعتماد نہیں رہے گا۔ آپ نے اس کو طلاق دی نہیں ہے لیکن آپ نے طلاق کی دھمکی اس کو دے کے گویا کہ اس کی توجہ اپنی طرف سے ہٹا دی ہے، اس کے دل میں آپ کی جو جگہ تھی گویا کہ وہ اس جگہ ختم کر دی ہے۔ وہ بظاہر مجبور ہے، وہ آپ کے گھر میں رہے گی، آپ کو کھانا بنا کر دے گی، آپ کے کپڑے بھی دھوئے گی، آپ کی خدمت بھی کرے گی، لیکن اس کے دل میں جو اعتماد کی فضا اور جو اس کے دل کے اندر آپ کا مقام تھا وہ آپ نے بالکل ضائع کر دیا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے طلاق کا ذکر نہ کریں، اس کو طلاق کی دھمکی نہ دیں کبھی بھی۔ جب آپ اس کو یہ دھمکی دیں گے تو اس کے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوگا کہ میرا بنے گا کیا، میں کہاں جاؤں گی؟ تو یا تو وہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں خیال اپنے ماں باپ کی طرف آئے گا اور گھر کی طرف آئے گا، تو اچھا میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ اور پھر خدا نہ خواستہ اگر وہ فاسقہ فاجرہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مرد کی طرف اس کی توجہ چلی جائے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کبھی بھی اپنی زوجہ کے سامنے طلاق کا ذکر نہ کریں۔ آپ نے اگر طلاق دینی بھی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طلاق جو ہے نا، یہ جائز کاموں میں سب سے زیادہ برا کام طلاق ہے، اور اس کو ہم نے یہ ٹھان لینی ہے کہ کبھی بھی یہ لفظ ہم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا۔ ایسے کیسز آتے ہیں، لوگ صرف اسی وجہ سے ایگریسو ہو گئے ہیں، ایک دم ہائپر ہو گئے ہیں، غصہ غالب آ گیا ہے، عقل معاف ہو گئی ہے، اور کچھ کا کچھ جو نہ کہنے کا تھا وہ کیا گزرے ہیں، بعد میں آ کر کہتے ہیں او جی میں تو غصے میں آ گیا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ پیار میں بھی کبھی طلاق دی جاتی، طلاق دی غصے میں جاتی ہے، تو بعد میں پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی صورت ہی نہیں نکلتی، پھر کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم کیا کریں۔ تو یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی عقل، اور میں آپ اس بات کو یقیناً تسلیم کریں گے کہ غصہ جو ہے یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا مجھے بتائیں کہ جوان کو غصہ جلدی آتا ہے یا بوڑھے کو غصہ جلدی آتا ہے؟ بوڑھے کو جلدی غصہ آتا ہے نا۔ اچھا عورت کو جلدی غصہ آتا ہے یا مرد کو جلدی غصہ آتا ہے؟ عورت کو مرد کی نسبت جلدی غصہ آتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ صحت مند جو ہوتا ہے، صحت مند بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے؟ جو بالکل بستر کے اوپر پڑا کرا رہا ہے اس کو جلدی غصہ آتا ہے؟ اس کی طبیعت اس سے دل پہ جگہ نہیں ہوتی نا بیماری کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں جہاں کمزوری پائی جاتی ہے وہاں پر غصہ زیادہ آتا ہے۔ ادھر ہم کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، میں گھر کا حاکم ہوں، ادھر ہم اپنے آپ کو حاکم بھی کہتے ہیں، اور پھر ہمیں غصہ بھی جلدی آ جائے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر عورت زیادہ طاقتور ہوئی یا مرد زیادہ طاقتور ہوا؟ تو ایک مرد کو کبھی بھی خاص طور پر اپنی بیوی کی بات پر ایک دم غصے میں آ کر اپنے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ شے ہے کہ جو سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، ہائپر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال آئی بھی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس صورت میں طاقتور ہو، یا تم میں سے وہ جو کسی پہلوان کو پٹخ دے زمین پر اٹھا کے پچھاڑ دے، وہ طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور تو وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ اپنے آپ کو قابو کر لے، غصے پر قابو پا لے۔ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، ہمارا امتحان ہے کہ کب ہمیں غصہ آتا ہے اور کب ہم نے اپنی لگامیں کھینچ لینی ہے ایک دم۔ تو یہ ازدواجی زندگی میں خوشیاں لانے کا
یہ بہت ہی ایک موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے غصے نہیں ہونا اور نرمی 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 کو اختیار کرنا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شور پر غالب آ جاتی ہیں، اور بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورت پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا احب ان اکونا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں نرم مزاج ہوں، میں نرم مزاج ہوں اگرچہ میری عورت یا میری بیوی مجھ پر غالب آ جائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔